لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ شادی کے موقع پر غلط رسومات جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کا خرچ کیا جاتا ہے، چاہے شوہر بینک سے لون لے کر کرے، چاہے کسی اور کے پیسے کو خرچ کرے، چاہے کسی کا مال غصب کر کے کرے، تو آپ شادی کو سمپل بناؤ۔ اور سمپل شادی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ وہ برکت والی شادی ہے۔ جس شادی میں حضور فرماتے ہیں کہ کم خرچ ہو، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس شادی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ساری غلط رسومات کو ختم کرو، ساری بے جا رسومات کا جنازہ نکالو، بند کرو ان ساری چیزوں کو، تاکہ شوہر پر بھی بوجھ کم ہو اور حضور کے اس فرمان پر عمل ہو جائے اور اس کی برکتیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ شادی میں جتنا کم خرچ کریں گے اللہ عز و جل اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہاں، اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ ہم کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں، جو بھی جائز طریقے سے اچھے انداز میں اسراف کے بغیر ہو اس کے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن بے جا رسومات کہ یہ مہندی کی رسم کے اندر اتنی عورتیں آ رہی ہیں اور اس طرح مہندی لگانا ناجائز نہیں ہے۔ ہلدی عورت کو لگانے کے ٹائم پر نہ جانے کون کون آتی ہیں اور کون کون مرد بھی آتے ہیں، اور شادی سے پہلے لڑکا بھی آ جاتا ہے، منگنی کے بعد وہ بھی ہلدی یہ حرام ہے، حرام حرام سب ہے، بند کرو اسے، ورنہ اس کے عذاب سے گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا اسے حرام مانو اور اس پر عمل کرو۔ ہاں، مہندی کے آپ نے گھر میں رسم رکھی ہے، خواتین آ رہی ہیں، شریعت کے حدود میں کچھ ہو رہا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہلدی لگانے کے لیے گھر کی خواتین آ رہی ہیں اور چہرے پر ہاتھ پر لگا رہی ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن شریعت کے حدود میں کوئی گانے باجے تماشے یہ سب چیزیں نہیں، فضول رسمیں نہ ہو۔ اور ضروری، اب تو ضروری کا معاملہ یہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگ اتنا پیسہ رکھتے ہیں کہ وہ حج کر سکیں لیکن نہیں جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یار حج کر کے آنے کے بعد اتنا ہدیہ تقسیم کرنا پڑے گا، اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کیا ہدیہ بانٹنا فرض ہے یا حج فرض ہے؟ اسی طریقے سے نکاح ضروری ہے یا یہ رسومات ضروری ہیں؟ ان بے جا رسومات نے بہت ساری غریب بچیوں کو شادیوں سے محروم رکھ دیا۔ سادگی اختیار کرو تاکہ بچیاں اچھی طریقے سے غریب کی بھی بیاہ سکیں اور ان کا گھر بھی اطمینان و سکون سے چل سکے۔ اب آخری بات اسے بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آج ماہ ربیع النور کا چاند جلوہ گر ہو چکا۔ یاد رکھو، گھر میں ماحول بناؤ، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا۔ آج سے اپنے گھر میں درود شریف کا سلسلہ شروع کرو۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی خاتون پڑھی لکھی ہو، اردو جانتی ہو یا سیرت کی اس کے پاس سنی صحیح العقیدہ کی کتاب ہو تو گھر میں حضور کے معجزات پڑھ کر کے وہ سنائے، شمائل مصطفیٰ سنائے، خصائل مصطفیٰ سنائے، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں حضور کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بلائیں بھاگ جاتی ہیں۔ تو 12 ربیع النور تک یہ سلسلہ گھروں میں جاری کرو، سرکار کی خوب تعریف و توصیف، خوب ثنا کرو، خوب سرکار کی تعریف کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنے گھر کو قرآن مقدس کی تلاوت سے مزین کرو۔ وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہر مرد و عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، با حیا با کردار بنائے، گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور پروردگار جل جلالہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی کا صدقہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی خواتین کو عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔